بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا نام تو آپ سب نے سن ہی رکھا ہوگا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زندگی کی کہانی گھوڑے، شراب اور خوبصورت عورتوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ اس کی مشہور زمانہ گھوڑی کے علاوہ ایک ایسی عورت بھی تھی جس کو حاصل کرنے کے لیے رنجیت سنگھ کو بڑی قیمت چکانی پڑی تھی۔ موران ایک طوائف رنجیت سنگھ کی پسندیدہ رانی تھی۔ موران سے رنجیت سنگھ کو 22 سال کی عمر میں پہلے ہی نظر میں پیار ہو گیا تھا۔ رنجیت سنگھ کی پہلی شادی تو 15 یا 16 برس کی عمر میں ہی ہو گئی تھی، لیکن اس کو پہلی محبت 22 سال کی عمر میں موران سے ہوئی۔ اپنی محبت کو پانے کے لیے رنجیت سنگھ کو اپنی سکھ قوم میں سخت مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ کوئی بھی ایک کنجری کو مہارانی کا رتبہ دینے پر تیار نہیں تھا۔ رنجیت سنگھ بھی ضد کا پکا تھا، جو اس نے اپنی ضد ایسی نبھائی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ پورے پنجاب کا حکمران رنجیت سنگھ کا اپنے نام کا کوئی سکہ نہیں تھا، اور خالصہ سرکار کا رائج الوقت سکہ نانک شاہی ہی چلایا کرتا تھا۔ البتہ رنجیت سنگھ نے اپنی محبوبہ کے نام کا 1811 میں سکہ جاری کیا، جس پر مور کی تصویر نقش کی گئی تھی۔ اس نے سکہ جاری کر کے ایک طوائف کو موران سرکار کے درجے پر فائز کر دیا۔ موران کے نام سے باغ بھی تعمیر کیے، مسجد بنوائی جو آج بھی اندرون لاہور میں قائم ہے۔ پٹھان کوٹ میں جائیداد اس کے نام کی۔ موران کے نام سے مدرسہ بنوایا، جس میں عربی، فارسی اور حدیث کے جید استاد تعلیم دیتے تھے۔ موران لاہور میں بہت مشہور ہوئی۔ وہ روزانہ دربار لگاتی، لوگ اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے اور پھر وہ لوگوں کے مسائل مہاراجہ تک پہنچاتی تھی۔ اسی لیے لوگ رانی صاحبہ کی بجائے انہیں موران سرکار کہتے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ رنجیت سنگھ تخت لاہور پر قبضہ کرنے سے پہلے امرتسر کے گردوارہ ہری مندر کی یاترا کے لیے جایا کرتا تھا۔ اسی سفر کے دوران مکھن پور کے پاس رنجیت اس حسن کی دیوی کا پجاری بن گیا۔ موران بہترین گھڑ سواری کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ تھی۔ رنجیت سنگھ کے دربار میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت موجود تھی۔ رنجیت سنگھ کے دربار میں اتنی لڑکیاں تھیں کہ انگریز افسران کی بیگمات صرف اس کے دربار میں موجود خواتین کو دیکھنے آیا کرتی تھیں اور سوال کرتی تھیں کہ اتنی ساری عورتیں ایک ساتھ کیسے اکٹھی رہ سکتی ہیں، اور رنجیت سنگھ ان کے ساتھ انصاف کیسے کرتا ہے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ ان سے مذاقاً کہا کرتا تھا کہ اسے کم شراب اور عورت کے معاملے میں کنجوسی پسند نہیں۔ موران اپنے زمانے کی ایک مشہور طوائف تھی۔ رقص کے چرچے دور دور تک تھے۔ موران کو رنجیت سنگھ سے ملنے کے لیے آتے ہوئے بنسالی کی نہر عبور کرنا پڑتی تھی۔ ایک دفعہ آتے ہوئے جب اس کی جوتی پانی میں بہہ گئی اور وہ ننگے پیر ہی ملنے آئی، تو رنجیت سنگھ نے اس نہر پر پل بنوا دیا، اور یہ پل کنجری پل کے نام سے مشہور ہوا، جس کا نام بھارت سرکار نے بعد میں بدل کر پل موران رکھ دیا تھا۔ تخت لاہور پر قابض ہونے کے بعد نوجوان مہاراجہ رنجیت سنگھ نے شادی کے لیے رشتہ بھیجا، تو موران کے باپ اور اس کی برادری نے رشتے کے لیے سخت شرائط رکھ دی۔ موران سے شادی کے لیے رنجیت سنگھ نے موران کے والد کی تمام شرائط پوری کی، جس میں موران کی پوری برادری کو امرتسر کے نزدیک شریف پورہ میں آباد کر کے عزت و تکریم دینا بھی شامل تھا۔ عرب قبائل کی طرح رنجیت سنگھ کی بھی یہ خوبی تھی کہ اس نے جہاں ایک طوائف کو اپنا ہمسفر بنا لیا تھا، تو دوسری طرف پنجاب کے سب سے بااثر سردار نقئی کی بیٹی اس کے حرم میں تھی، تو وہیں اس کے کتے پالنے والے نوکر کی بیٹی بھی اس کے مستقبل کے وارث کی ماں تھی۔ رنجیت سنگھ کی حکومت خالصہ سرکار کہلاتی تھی، جو سکھوں کے سب سے بااختیار اکال تخت کے احکامات اور ہدایات کی پابند تھی۔ اکال تخت کے جتھے دار سردار پھولا سنگھ کو بھی مہاراجہ کی ایک مسلمان لڑکی سے تعلقات اور شادی پر سخت اعتراض تھا۔ اکال تخت کی پنچایت نے رنجیت سنگھ کو بلا کر موران سے عشق کے بارے میں پوچھا، تو رنجیت نے کہا، موران میری بیوی ہے، چاہے جو مرضی سزا دے دیں، لیکن اپنی بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اکال تخت کی پنچایت نے رنجیت سنگھ کو کوڑوں کی سزا سنا دی۔
مگر زائرین کے دباؤ پر رنجیت کو ایک ہی کوڑا مار کر جرمانہ کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کے حرم میں ایسی بھی عورتیں تھیں جن کو اس کے حرم میں شامل ہونے کے باوجود شاہی رتبہ حاصل نہیں تھا، لیکن موراں شادی کے بعد سرکاری طور پر مہارانی کہلاتی تھی۔ رنجیت سنگھ کی اولاد بھی 2 درجوں میں تقسیم تھی، جن کے بارے میں یقین تھا کہ وہ رنجیت سنگھ کا خون ہے، وہ سب شہزادے اور شہزادیاں کہلاتے تھے، چاہے ان کی ماؤں کا درجہ کچھ بھی ہو، وہ جس بھی خاندان اور قبیلے کی ہوں، اور جس اولاد کے بارے میں اسے شک تھا ان کو محل میں رہنے کی اجازت تو تھی، مگر وہ شہزادے یا شہزادیاں نہیں کہلاتے تھے۔ شادی کے بعد موراں لاہور آ گئی اور اپنے لیے ایک حویلی تعمیر کروائی اور اس کے ساتھ مسجد بھی بنوا دی، جو مسجد طوائف کے نام سے مشہور تھی۔ اس کا نام بھی اب بدل کر مسجد موراں رکھ دیا گیا ہے۔ اس نے اپنے روحانی استاد جان محمد کے کہنے پر عربی اور فارسی کے علوم کا ایک مدرسہ بھی بنوا دیا تھا، جو اس زمانے میں بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے طلباء کو سینکڑوں میل دور ایران کا سفر کر کے جانا پڑتا اور وہاں سے وہ پڑھتے تھے۔ موراں کے دروازے ہمیشہ غریبوں اور مساکین کے لیے کھلے ہوتے تھے۔ رنجیت سنگھ کے سوشل ورک میں مہارانی موراں کا بہت کردار رہا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو موران سرکار کے نام سے یاد کرتے تھے۔ موراں کی ذہانت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام کا سکہ ہی نہیں بلکہ ناپ تول کے پیمانے اور باٹ یعنی سیر، پاؤ اور گز وغیرہ بھی اسی کے نام سے منسوب تھے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔